وتطالب أيا شاء ولو أدى رجع على الزوج إن ضمن بأمره وإلا فلا. إنما قال ولو صغيرة لأنها إذا كانت صغيرة فمطالب المهر ليس إلا وليها، فيتوهم أنه لا يجوز الضمان لأنه باعتبار الضمان يكون مطالبا، فيكون الشخص الواحد مطالبا ومطالبا، لكن لا اعتبار لهذا الوهم لأن حقوق الأخذ هنا راجعة إلى الأصيل، فالولي سفير ومعبر بخلاف الويل، فإنه إذا باع الأب مال الصغير لا يجوز أن يضمن الثمن لأن الحقوق راجعة إلى العاقد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اور صحیح ہے عورت کے ولی کی زمان عورت کے مہر کی. جی زمان اس نے زوج کی طرف سے لینی ہے. عورت کا جو ولی ہے نا وہ زوج کی طرف سے مہر کا ضامن بنتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اگرچہ عورت صغیرہ ہو. جی توجہ کریں جی، ایک مسئلہ آ گیا ہے جی. اور مطالبہ کرے عورت مہر کا جس سے چاہے، خواہ اپنے ولی سے جو ضامن بنائے یا زوج سے جس سے شادی ہوئی ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بس قولہ وصحاب، یعنی صحیح ہے یہ کہ ضامن بنے ولی مہر کا، لیکن شرط کیا گیا عورت کا قبول کرنا. عورت اس بات کو قبول کرے اگر وہ بالغہ ہے تو، یا قبول کرنے والا کوئی اور ہو مجلس میں جبکہ لڑکی صغیرہ ہو. کیونکہ ایک ہی شخص جو ہے نا وہ دونوں جانب سے کفیل نہیں ہوتا. تب چونکہ ولی کفیل بنا ہے نا تو یہ تو بن گیا ضامن بن گیا. اب جس نے قبول کرنا ہے یہ خود نہیں ہو سکتا، دوسرا ہونا چاہیے. تو اگر لڑکی بالغ ہے تو وہ قبول کرے گی کہ مجھے اس کی زمان قبول ہے. اگر بالغ نہیں ہے تو کوئی اور جو ہے نا بندہ وہ قبول کرے کہ ہمیں ولی کی زمان مہر کے بارے میں قبول ہے. اور کفیل زوج کا ولی جی جب کہ ہو لڑکی کیا صغیرہ، اور کفیل کون ہو؟ زوج کا ولی ہو. بہرحال جب ہو عورت کا ولی تو پس اس کا ایجاب قائم مقام ہوگا قبول کے. جی ایشا بس، یعنی عورت کا قبول کرنا شرط ہے یا دوسرے کا جب کفیل زوج کا ولی ہو. بہرحال جب کفیل عورت کا ولی ہو تو اس کا ایجاب یہ قائم مقام ہو گیا عورت کے قبول کے. اچھا جی. قولہ ولیہا، یعنی عورت کا ولی. کس کا؟ اور اسی طرح زوج کا ولی برابر ہے کہ ہو زوج زوجہ صغیرین یا کبیرین. اچھا جی. این شاءت لہ، بھی وہ مطالبہ کر سکتی ہے. یہ شامل ہے صغیر کے ولی کو. کس طرح؟
بائیں طور کے شادی کرا دی شخص نے اپنے صغیر بیٹے کی عورت سے اور ضامن بن گیا بیٹے کی طرف سے بیٹے کی بیوی کے مہر کا، تو اس کی زمان صحیح ہے، اس کی لہذا اب عورت جو ہے وہ مطالبہ کرے گی اس بیٹے اپنے خاوند کا جو باپ ہے نا اس سے وہ مطالبہ کر سکتی ہے، اور شامل ہے بھی صغیرہ اور کبیرہ کے ولی کو۔ کس طرح؟ بائیں طور کے شادی کرائی شخص نے اپنی صغیرہ بیٹی کی یا کبیرہ بیٹی کی، وہ کبیرہ وہ بکر ہے یا مجنونہ ہے، پھر ضامن بنا و صغیرہ کبیرہ کا ولی زوج کی طرف سے اس اپنی بیٹی کے مہر کا، تو یہ صحیح ہے، یہ اور یہ ولی کی صحت میں ہے کہ ولی صحیح ہو تو ضامن بنے، بہرحال مرض الموت میں پس نہیں، اس لیے کہ کیونکہ جو ولی بن رہا ہے نا ضامن تو اس نے اپنی طرف سے دینا ہے نا، رجوع تو بعد میں کریں گا، تو ہر بندہ جو اپنی طرف سے دیتا ہے یہ صحیح ہو تو سارے مال کا مالک ہے، اگر بیمار ہو تو ثلث کا مالک ہے۔ اب جو کسی پر تبرع کرنا ہے تو وہ ثلث سے کر سکتا ہے، زیادہ سے یہ دھیان رکھنا۔ بہرحال مرض الموت میں پس نہیں زمان، اس لیے کہ یہ تبرع ہے اپنے وارث کے لیے، کس میں؟ وَإِلَّمْ يَكُنْ، اگر نہ ہو اس کے لیے، اگر نہ ہو وارث اس کے لیے تو پس زمان مرض الموت میں ثلث سے ہوگی۔ کس سے ہوگی؟ ثلث سے۔ اب چونکہ یہ جو باپ ہے بیٹی کے لیے مہر کا ولی بن رہا ہے نہ ضامن بن رہا ہے، اور ادھر یہ بیمار بھی ہے، تو بیٹی اس کی وارث بھی بنے گی، تو یہ وارث کے لیے تبرع کر رہا ہے مرض الموت میں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یاد آیا؟ وارثوں کے لیے تبرع نہیں ہوتا، غیروں کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر یہ اس کا وارث کوئی نہ ہو، یہ بیٹی شیٹی نہیں ہے مثال کے طور پر، کہ دوسری ہے، تو پس زمان مرض الموت میں ثلث تک چل سکتی، اس سے آگے نہیں چل سکتی۔ سمجھے ہی؟ اچھا اسی طرح نا ولی و مہرہا، جی تو یہ تو ہے نا مہرہا جو ہے نا اس کی دو صورتیں ہیں، آگے عین شاہ تو دوسرا نمبر حاشیے، یعنی وہ جس سے چاہے کس سے، ولی ضامن سے یا اپنے زوج بالغ سے اگر وہ بالغ ہے تو، اور عورت کے لیے مطالبہ ہے صغیر کے اب سے، اگر وہ صغیر کا اب ضامن بنا ہے یا ضامن نہیں بنا، بہر صورت وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور اگر ادا کر دیا عورت کے ولی نے مہر، جی تو اب چونکہ یہ ضامن ہے تو کیا یہ زوج سے رجوع کر سکتا ہے کہ نہیں، کہ میں نے تیرا مہر دیا مجھے دو، تو رجوع کرے گا زوج پر اگر ضامن بنا زوج کے امر کے ساتھ، زوج کے تو کیا بنے گا، رجوع کرے گا، وگرنہ پس نہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ او بے خود رو ان ضامنہ بے امر ہی، بندے پہ یعنی اگر ضامن بنا زوج کے امر کے ساتھ، کون ضامن بنا؟ عورت کا ولی، اگر ضامن بنا زوج کے امر کے ساتھ تو رجوع کرے گا زوج پر۔ اس کے ساتھ معلوم ہو گئی یہ بات، یہ مسئلہ کہ اگر ضامن بنے باپ اپنے صغیر بیٹے کی طرف سے کہ اس کا مہر میں دوں گا اور ادا بھی کر دیا، تو نہ رجوع کرے گا باپ بیٹے پر۔ جی کیوں نہیں کرے گا؟ بوجہ عرف کے کہ صغار کے مہور کے تحمل کے سبب، ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਪੇ ਪਿਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਗੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੂਗੂ ਬੋਲਣਾ بوجہ عرف کے بس بب اٹھانے صغیروں کے مہر کے بوجھ کے
مگر یہ کہ گواہ بنائے اصل زمان پر کہ وہ مہر دے گا تاکہ رجوع کرے گا۔ باپ گواہ بنا لے کہ میں اپنے بیٹے صغیر کا مہر دے رہا ہوں، تو جب یہ بالغ ہوگا اپنے پیسے کمائے گا تو میں نے رجوع کرنا ہے، تو باپ کو حق حاصل ہے۔ جی اچھا جی، کیا مطالبہ کیا جا سکتا ہے باپ اس کے بیٹے صغیر کے مہر کا جب کہ شادی کرائی باپ نے صغیر بیٹے کی کسی عورت سے؟ جی تو کیا وہ زوجہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا مہر دو؟ کس سے؟ صغیر سے تو نہیں، اس کے باپ سے۔ ان کان اگرچہ، اچھا جی، اگر ہے بیٹا غنی، جی تو نہ مطالبہ لا یطالب، نہ مطالبہ کیا جائے گا باپ مہر کا اتفاقاً، بلکہ بیٹے سے لیا جائے گا، بلکہ مطالبہ کیا جائے گا باپ مہر دینے کا اپنے بیٹے کے مال سے۔ جی اگر بیٹا کیا ہے؟ اور اگر بیٹا فقیر ہے، اگر بیٹا فقیر ہے تو بعض نے کہا ہے مطالبہ کیا جائے گا باپ مہر کا، ضامن بنا ہو یا ضامن، اور معتمد یہ ہے کہ نہیں مطالبہ کیا جائے گا باپ مہر کا جب تک ضامن نہ بنا ہو۔ وَإِلَّا فَلَا، یعنی اگر وہ پچھلا مسئلہ، یعنی اگر ضامن بنا ولی، عورت کا ولی زوج کے امر کے بغیر، جی لا بے امرہ، یا ضامن بنا ہی نہیں ہے پس ادا کر دیا اس نے مہر تبرعاً، تو نہیں رجوع کر سکتا زوج کی طرف۔ سمجھا جی؟ اب نہیں اس سے لے سکتا کہ تیرا میں نے مہر دیا ہے تو مجھے دے، بابا جاؤ اس چیز کے جو ثابت ہے کفات کتاب الکفالہ میں کیڑی شے، کون سی چیز کہ بے شک کفیل محض رجوع کرتا ہے اصیل پر، جس کا وہ کفیل ہے رجوع کرتا ہے جب کہ وہ کفیل بنے اس کے امر کے ساتھ، اگر کفیل امر کے بغیر بنا ہے تو رجوع نہیں کر سکتا۔ وہ دوسرا تبرعاً اس کو دے دے تو منع نہیں ہے، لیکن قاضی کے پاس جا کر یہ کیس کر کے پیسے نہیں لے سکتا، پنچایت میں جا کر نہیں لے سکتا۔ اچھا جی، اور صحیح ہے عورت کے ولی کی زمان، عورت کے مہر کی، اگرچہ عورت صغیرہ ہو، اور مطالبہ کرے گی عورت این جس سے چاہے، او ولی ضامن سے یا اپنے زوج بالغ سے، اور اگر ادا کر دیا کس نے مہر تو رجوع کرے گا، یعنی کر سکتا ہے زوج پر اگر ضامن بنا ولی، عورت کا ولی زوج کے امر کے ساتھ، وگرنہ پس نہیں، منع کرو۔ اور صحیح ہے عورت کے مہر کی اور مطالبہ کر سکتی ہے عورت جس سے چاہے، اور اگر ادا کر دیا ولی نے مہر تو رجوع کر سکتا ہے زوج اگر ضامن بنا زوج کے امر کے ساتھ، بس نہیں۔ اچھا جی، شرح محض فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے ولو صغیرتن، ولو صغیرتن، یہ اس لیے کہا ہے کہ عورت جب ہو صغیرہ، جی تو مہر کا مطالب نہیں، مہر کا نہیں ہوتا مگر عورت کا ولی، عورت کا ولی ہوتا جو وہ تو صغیرہ ہے جی، تو پس وہم تھا یہ کہ ناجائز ہو زمان،
کہ صورت میں شاید بھی جو عورت کا ولی ہے وہ ضامن نہیں بن سکتا. جب کیا ہو صغیرہ ہو, کبیرہ ہو تو بن سکتا ہے, صغیرہ ہو تو نہیں بن سکتا. یہ وہم تھا, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سنیں وہ کیسے, وہ وہم کیسے ہوا؟ لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ باعتبار زمان کے ہو گیا مطالب. اور جب بیٹی ہے صغیرہ تو جو اس کا ولی ہے وہی مطالب بھی ہے, مطالب بھی. تو پس ہو گیا شخص واحد مطالب بصغیرہ کے ولی ہونے کے اعتبار سے اور مطالب ضامن ہونے کے اعتبار سے. تو ایک شخص نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب دیا کہ یہاں ٹھیک ہے, یہاں ایک شخص ہو سکتا ہے, لیکن نہیں اعتبار اس وہم کا. وجہ اس لیے کہ عقد کے حقوق, عقد نکاح, عقد کے حقوق یہاں لوٹتے ہیں اصیل کی طرف, زوج زوجہ کی طرف, نہ کہ ولیوں اور ضامنوں کفیلوں کی طرف. سمجھے؟ پس ولی سفیر جس نے صغیرہ کا نکاح کرایا ہے ولی سفیر اور معبر ہے. سنیں جی, برخلاف بے کے, بے کا معاملہ اور ہے. جو بے کرتا ہے حقوق اس کی طرف لوٹتے ہیں, حقوق اے شابہ سے. بے تو جڑا ہے نا بے گوبھی مولوی ہاشم خریدے تے آکے بے جڑنا پیسے جڑنا مولوی ندیم دے گا, کمال ندیم دے گا. گوبھی تو لے تے پیسے وہ کیوں دے گا, تو دے کے پیسے جیے. نہیں خرید و فروخت میں یہی ہوتا ہے کہ جڑا خرید انہوں نے پیسے دینے نے, ان دے ذمے ہوندے نے. اور سنیں جی برخلاف بے کے, کیونکہ جب ہن سنیں جی بے دی مثال دیندے نے, جب بے کی باپ نے صغیر کے مال کی یا باپ نے صغیرہ کے مال کی, ان کا مال تھا, اس کی کیا کی, خرید و فروخت کی, بے کی. تو نہیں جائز یہ کہ ضامن بنے باپ ثمن کا. جب اس نے بیچا نا, اب مبیع تو سپرد کرنا ہے مشتری کے, پیسوں کا بیٹے کے لیے ضامن نہیں بن سکتا. یہ پیسے کس نے دینے ہیں, مشتری نے جی, یہ ضامن نہیں بن سکتا. اس لیے کہ حقوق لوٹتے ہیں عاقد کی طرف. تو اب یہ پیسوں کا مطالب بھی ہے مشتری سے اور خود مطالب بھی ہے, ضامن بن گئے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ گئے ہو؟ چلو بابے رہن دی گل سنو. قولہ انما قال ولو صغیرۃ الاخرہ. حاصل اس کا یہ ہے کہ بے شک مثل اس عبارت کے جو ولو آتا ہے, مثل اس عبارت کے واو وصلیہ کے ساتھ محض لائی جاتی ہے وہ عبارت جب کہ ہو وہاں اشتباہ اور ایہام مقصود کے خلاف کا, تو تب یہ واو لائی. اگرچہ ایسا ہو, اگرچہ ایسا ہو تب بھی ہوگا جی. تو پتہ ہے لو وصلیہ کی نقیض اولا بالجزا ہوتی ہے. ان کو مسئلہ پتہ لگ گیا, کو نہیں لگا جی. چلو ٹھیک ہے. اور یہاں نہیں ہے اشتباہ کبیرہ میں, کبیرہ میں اشتباہ نہیں ہے, کیونکہ مطالب یہاں وہ خود عورت ہے اور مطالب وہ ولی ضامن ہے. آگے سمجھے؟ تو یہاں تو کوئی اشتباہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں مشکل ہے معاملہ صغیرہ میں کہ جب صغیرہ ہو تو ولی نے نکاح بھی کرایا, مہر کا ضامن بھی بنا, کیونکہ مہر کا مطالب اور مہر کا مدعی وہ عورت کا صغیرہ کا ولی ہے. تو پس جب ضامن بن گیا وہ زوج کی طرف سے, اور ضامن تو ہوتا ہے مطالب, تو لازم آیا ہونا رجل واحد کا مطالب. اور
پس اس لیے نس کی مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صغیرہ کے حکم پر واو وصلیہ کے ساتھ تنبیہ کرنے کے لیے اس بات پر کہ یہ حکم کہ ولی ضامن بن سکتا ہے، یہ حکم نہیں مختلف ہوگا صغیرہ میں اور کبیرہ میں، دونوں میں ولی بن سکتا ہے۔ اچھا جی، لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارٍ، یعنی باعتبار اس کے کہ ہوگا وہ کفیل اور ضامن کس کی طرف سے؟ تو ہوگا وہ کیا؟ مطالب ہوگا۔ اچھا جی اگے او دیکھو او لِأَنَّ حقوقا کی حقوق لقد قال فی فتح القدیر، ماض صحیح ہے زمان و ولی حمائے کے ہائے، محض صحیح ہے زمان عورت کے ولی کی، جی جب کہ ہو وہ ولی اب یا یعنی عورت کے مہر کا جو ضامن بنے گا تو وہ کیا لگتا ہے اس کا؟ باوجود اس بات کے کہ وہ مستحق ہے مہر کے قبضے کا اور مہر کے مطالبے کا، یہ مستحق بھی ہے کیونکہ اسی نے تو مہر کا مطالبہ کرنا ہے، اس لیے کہ ولی نکاح میں ان سنیا جے بھی یہاں کیوں صحیح ہے، اس لیے کہ ولی نکاح میں اگرچہ وہ خود نکاح کرا رہا ہے لیکن یہ نکاح میں بین باشارہ بھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سفیر محض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سفیر محض ہوتا ہے۔ اچھا جی سمجھے ہو؟ تو کل وکیل بہی یعنی اگرچہ وہ مباشر ہو اس کے باوجود وہ سفیر محض ہے۔ کیا ہے؟ سفیر محض، جیسا کہ وکیل بن نکاح برخلاف اس صورت کے، ان دوسری صورت جو تھی کہ اگر بے کی مصغیر کے مال کی کس نے؟ باپ دادے نے، تو نہیں صحیح زمان اس کا ضامن بننا اس کا پیسوں کا، اس لیے کہ وہ باپ دادا خود مباشر ہیں بے کے، تو پس لوٹیں کے حقوق باپ دادے کی طرف، حتیٰ کہ وہ مطالبہ کریں گے ثمن کا، کس سے؟ مشتری سے جب بیچیں گے، اور باپ دادا ہی مخاصم بنیں گے رد بالعیب کے اور مبیے کے سپرد کرنے کا۔ اگر مبیے میں عیب نکلا تو رد انہی پر ہوگا، صغیر پر نہیں ہوگا، اور مبیہ جو سپرد کرنا ہے وہ اسی باپ دادے کے ذمہ ہوگا۔ وہ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی مسئلہ جی، اور صحیح ہے تاجیل اس کی اور بری کرنا اس کا ثمن سے عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور زمان لی جائے گی اس کی مثل کی اس کے مال سے، پس اگر صحیح ہوئی زمان اس کی تو ہوگا وہ ضامن لے نفس ہی۔ مسئلہ سمجھے کہ یہ جو باپ دادے نے نکاح کیا ہے نا تو مہر کو معجل کرنا بھی صحیح ہے ان کا، چونکہ اب اس وقت یہ ضامن ہے، اور بری کرنا بھی ان کا ٹھیک ہے، کس سے؟ یا اسی بے والے مسئلے کے ساتھ جوڑ دیں۔ بے والے مسئلے میں جب باپ دادے نے صغیر صغیرہ کی کوئی چیز بیچی نا تو اس کو ادھار بیچنا بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ نقد ہی ہوں، اور مشتری کو ثمنوں سے بری کر دیں کہ ہم تو اس سے پیسے نہیں لیتے، یہ شیخ طرفین کے نزدیک ٹھیک ہے، لیکن پھر زمان لی جائے گی اس کی مثل کی باپ دادے کے مال سے، اگر صحیح ہو زمان اس کی تو ہوگا ضامن لے نفس ہی، سمجھے ہی، صغیر صغیرہ کا نقصان نہیں کریں گے جی۔ فل ولیو سفیر جی، یعنی ولی کا سنو دخل یہاں معاذ وہ تعبیر ہے اور سفارت ہے ان سے جو کہ ولی ہے اس کا، کس کا؟ صغیر صغیرہ کا،
اور حقوق ایسے حقوق جو تعلق پکڑتے ہیں نکاح کے ساتھ، زوجہ کے سپرد کرنے سے، مہر کے مطالبہ کرنے سے، مہر کے دینے سے، کل کے کل لوٹتے ہیں زوجین میں سے ایک کی طرف۔ جو زوج عورت کے ذمہ ہے وہ عورت نے کرنا ہے، جو خامد کے ذمہ ہے وہ خامد نے کرنا ہے، یہ درمیان میں ماں سفیر ہے۔ اچھا جی دھیان کریں جو ایک سوال جواب۔ سوال کیا گیا اس پر کہ بے شک حقوق میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو لوٹتے ہیں ولی کی طرف نکاح میں بھی، جی کیڑے؟ کیونکہ جائز ہے صغیرہ کے ولی کے لیے مطالبہ کرنا اس کے مہر کا، تو حقوق لوٹے نہیں کہ نہیں؟ تو جواب دیا گیا ہے کہ بہن طور کہ یہ حق نہیں ہے باعتبار اس کے کہ ولی عاقد ہے، بلکہ وہ باعتبار بحکم الابوت باپ دادا ہونے کے اعتبار سے حق ادھر آیا ہے جی، یہ نہیں کہ اس نے نکاح پڑھایا تو حق ادھر آ گیا ہے جی۔ سنیں جی، اور اسی طرح نہیں مالک ولی مہر کے قبضہ کرنے کا عورت کے بالغ ہونے کے بعد، جب کہ عورت منع کر دے ولی کو مہر کے قبضے سے، تو وہ قبضہ نہیں ہے، جب کہ بالغ ہو گئی ہے تو وہ منع کرتی ہے باپ دادی کو کہ تم میرے زوج سے مہر نہیں لے سکتے، میں خود لوں گی۔ سنیں برخلاف بے کے، کیونکہ جائز ہے عاقد کے لیے وہاں ولایت ثمن کے قبضے کی بچے کے بالغ ہونے کے بعد بھی۔ مثلا بچہ نابالغ ہے جی، تو اس نے کیا کیا، باپ نے سامان بیچا بیٹے کا، تو پیسے جو لینے تھے وہ 1.5 سال کا وعدہ لیا، اتنے میں بچہ بالغ ہو گیا، سویا اس اطلاع ہو گیا، تو بالغ ہونے کے باوجود باپ جو ہے وہ مشتری سے پیسے لے سکتا ہے، چونکہ یہ عاقد ہے اور حقوق اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ لِأَنَّ الْحُقُوقَ یعنی بے کے حقوق، کس کے؟ جیسا کہ مبیع کو سپرد کرنا، ثمنوں پر قبضہ کرنا، اور ان کے علاوہ کو مبیع عیب نکل آیا یا کچھ ہوا یا خیار شرط وغیرہ ہے تو یہ اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ کل کے کل لوٹتے ہیں عاقد مباشر بالعقد کی طرف، خواہ وہ عاقد مباشر ولی ہو یا ایشا بس ہے۔ تو پس اگر ہو ولی ضامن تو اب لازم آئے گا ہونا ایک کا مطالب، اور تو یہ ٹھیک نہیں، بے میں ٹھیک نہیں ہے، نکاح میں ٹھیک ہے۔ چلو میں کچھ لگ گیا، محض فرمایا ہے ولو صغیرتن، اس لیے کہ صغیر لأنہا اذا، اس لیے کہ عورت جب ہو صغیرہ تو مہر کا مطالب نہیں ہوتا مگر صغیرہ کا ولی۔ پس وہم کیا گیا اس بات کا کہ نہیں جائز زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، لِأَنَّهُ اس لیے کہ زمان کے اعتبار سے ہو جائے گا مطالب، تو پس شخص واحد مطالب بھی بنا اور مطالب بھی بنا، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جواب لیکن نہیں اعتبار اس وہم کا، اس لیے کہ عقد کے حقوق یہاں لوٹتے ہیں اصیل کی طرف، پس ولی سفیر اور معبر ہے برخلاف بے کے، کیونکہ جب بے کی باپ نے صغیر کے مال کی تو نہیں جائز یہ کہ ضامن بنے اب سمنوں کا، کہ پیسے بھی میرے ذمہ ہیں جی،
اس لیے کہ بے کے حقوق لوٹتے ہیں عاقد کی طرف. جی بعض فرمایا ہے ولو صغیرتاً، اس لیے کہ عورت جب ہو صغیرہ پس مہر کا مطالب نہیں ہوتا مگر صغیرہ کا ولی. پس وہم کیا گیا اس بات کا کہ نہیں جائز زمان، اس لیے کہ باعتبار زمان کے ہو جائے گا مطالب. کون؟ ولی. جی اور چونکہ مہر بھی اسی نے قبضہ کرنا ہے تو مطالب بھی یہی بن گیا، تو پس ہو گیا شخص واحد مطالب اور مطالب. جواب. لیکن نہیں اعتبار اس وہم کا، اس لیے کہ عقد کے حقوق عقد کون سا؟ عقد نکاح یہاں لوٹتے ہیں اصیل کی طرف. اصیل کون؟ زوجین. بس ولی سفیر اور معبر ہے بس. خلاف بے کے، کیونکہ جب بے کی باپ نے صغیر کے بال کی تو نہیں جائز یہ کہ ضامن بنے باپ سمنوں کا، اس لیے کہ بے کے حقوق لوٹتے ہیں عاقد کی طرف. تب لازم آئے گا کہ شخص مطالب بھی اور مطالب بھی ہو. جی والا منعه من الوطع والسفر بها والنفقة لو منعت اے لها النفقة ولا تقدير المنع ولو بعد وطع او خلوة برضاها اعتراض عن قولهما فإنه إذا وطئها أو خلا بها مرة برضاها لا يبقى لها حق المنع لأنها سلمت إليه المعقول عليه فلا يكون لها حق الاسترداد. ولی ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان كل وطأة معقود عليها فتسلیم البعض لا يوجب تسلیم الباقی. چلو جی، وہ قابلہ بھی اسی کے ساتھ جڑے گا تو تب مسئلہ پورا ہوگا. اور جائز ہے عورت کے لیے شرعی حقوق، جائز ہے عورت کے لیے منع کرنا زوج کو. صغیر صغیرہ کی بات نہیں ہے، بیوی بالغہ. اور جائز عورت کے لیے منع کرنا زوج کو وتی سے. جی کس سے؟ اگے چل، اگلے صفحے تھے. پہلے اخذ کرنے اس کے کہ بیان کی گئی ہے تاجیل اس کی کلن یا بعضن، یا اندازہ اس کا جو معجل ہوتا ہے اس عورت کی مثل کے لیے اس کے مہر مثلی سے عرفاً. سنیا جی کہ جو اس کا مہر معجل ہے، مقرر ہوا تھا، یا عرف میں اس جیسی عورت کو پہلے اتنا مہر دیا جاتا ہے، ابھی خامند نے وہ دیا نہیں ہے تو یہ اس کو وتی سے منع کر سکتی ہے. اس کو شرعی حق ہے، یہ ناشزہ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی. سمجھ گئے ہو؟ اور جائز ہے اس کے لیے منع کرنا زوج کو سفر کرنے سے، نہ بس سفر ہے، اور سفر کرنا عورت کے ساتھ کہ وہ اس کو سفر پر لے جائے. اس کو حق حاصل ہے کہ میں سفر پر نہیں جاتی، پہلے میرا مہر معجل ادا کرو، میرا آگے سمجھ. اچھا اس حالت میں نفقہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، چونکہ وہ تو اس کو استمتاع سے روک رہی ہے، اس کی بات نہیں مان رہی ہے. اور عورت کے لیے نفقہ ہے اگرچہ وہ منع کرے، اگرچہ وہ چونکہ اپنا حق مانگ رہی ہے وہ. یعنی عورت کے لیے نفقہ ہے تقدیر، منع کی تقدیر پر، وتی سے روک کے سفر پر نہیں جاتی پھر بھی اس کے لیے نفقہ ہے. سمجھ گئے ہو؟ ادھر میں قولہ من الوطء، جائز ہے اس کے لیے کہ وہ منع کرے کس سے؟ فرض نہیں ہے، وہ اس کو حق ہے. اور اسی طرح وتی کے، تو وہ دوائی کون ہے؟ ہاتھ لگانا، قریب ہونا، تو پیچھے ہٹ، پہلے پیسے لیا. اور اسی طرح اس کے جو ہے نا دوائی سے بھی اس کو کیا کر سکتی ہے؟ جیسا کہ نہر میں ہے. مطلب کیے یعنی جائز ہے زوجہ کے لیے یہ کہ منع کرے اپنے خامد کو استمتاع بہا سے، میرے ساتھ تو فائدہ حاصل کر، اس سے منع کر سکتی ہے.
پہلے لینے مہر معجل کے جو نسن ہے بے اتنا پہلے دیں گے یا عرفن ہے یا عرفن ہے. اور سمجھے ہی عورت اس کو منع کر سکے. اور نہیں حلال اور سنیا جی اور نہیں حلال مولی ہاشم کے لیے بتی کرنی بیوی سے کرہم منہا مجبور کر کے اس سے. ظاہر خامد تکڑا بیوی اتنی طاقت والی نہیں. اس حالت وچ اے مہر منگ رہی ہے تے نہیں دے رہا تے انہوں جناب سختی نال بتی کرنا چاہتا ہے لا یحل لہ یہ اس کے لیے یہ سختی کر کے کرنا حلال نہیں ہے جی. اچھا جی ان کا نا امتناع اگر ہے عورت کا امتناع لطلب المہر عندہ مہر کے مطالبے کے لیے اس کے پاس ہیں امام صاحب کے نزدیک عندہ یعنی وہ کیا کر سکتی ہے یعنی زوج کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ سختی کرے جی کیا کرے یہ ٹھیک نہیں ہے. مہر معجل جو ہے وہ نسن ہے یا عرفن ہے جتنا ہے وہ دے اور اس کے لیے مجبور کر کے یہ حلال نہیں ہے. اگر وہ عورت کا رکنا کس کے لیے مہر کے یہ امام صاحب کے نزدیک. اور عندہما حلال ہے. زوج نے اگر مجبور کر کے بتی کی نا تو یہ حرام نہیں ہوگی بلکہ حلال. لا یحل تو یحلو جیسا کہ محیط میں ہے. لیکن آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے ولو بعد وطن وہ آگے اس کو وہ آئے گا تو یہ ساری پھر یہ پوری سمجھ آئے گی. مناسب ہے کہ مقید کرنا خلاف کو کس کا امام صاحب اور اس صورت کے ساتھ کہ جب ہو عورت کی بتی اولاً اس کی رضا کے ساتھ اس کی یعنی پہلی مرتبہ اس کی رضا سے بتی کر چکا ہے. صاحبین کہتے ہیں اب وہ روک نہیں سکتی. امام صاحب کہتے ہیں روک سکتی مہر لینے کے لیے. بہرحال جب کہ اس نے بتی نہیں کی عورت سے اور نہیں علیحدہ ہوا عورت کے ساتھ عورت کی رضامندی کے ساتھ تو اب فلا یحل بے اتفاق صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ زبردستی حلال نہیں ہے. وجہ اس میں کیا ہے دھیان کریں جب وجہ اس میں یہ ہے کہ مہر خاص کر کے جو مہر معجل ہے جی یہ مہر عوض ہے بدو کے منافع کا تو پس ہو گیا یہ مثل بے کے مثل. تو اب بائے کا کیا ہے جائز بائے کے لیے گوبھی روکنے کا حق حتیٰ کہ قبضہ کرے وہ سمنوں پر مولوی گوبھی لے کے نس ہی نہ جائے. کیا جی میں شاپر چپا دی تھی تو گیر صاحب پیسے دیو تو گوبھی چک لو تو اس کو حق حاصل ہے کس کو بھائی کو جی. وذکر اور ذکر کیا گیا فتح وغیرہ میں کہ بے شک جائز ہے صغیرہ کے ولی کے لیے بھی منع کرنا زوج کو کہ اب حتیٰ کہ قبض کرے صغیرہ کے مہر پر. صغیرہ 8-10 سال کی 11-12 سال کی جو ابھی بالغ نہیں حیض نہیں آیا تو اس کا زوج ویسے اس کے ساتھ مطلب استمتاعت ہو سکتا ہے چلو قربت نہ صحیح تو بقایا تو وہ عورت ہے اس کے ساتھ بیٹھنا بوسو کنار لیٹنا یہ تو استمتاع ہو سکتا ہے لیکن اس کا جو ولی ہے وہ روک سکتا ہے کہ پہلے مہر دو پھر یہ تیرے پاس جائے گی جی. قولہ والسفر بہا جی اللہ اکبر. اور سفر عورت کے ساتھ اولا تعبیر کرنی تھی بالاخراج اخراج بہا کہ اس کو نکالنا جیسا کہ تعبیر کی گئی ہے اس کے ساتھ کنز میں تاکہ شامل ہو جاتا اخراج من بیتہا بعد العقد بھی اس کو بھی شامل ہوتا کہ میں تب جاؤں گی میرا مہر دو جیسا کہ ذکر کی ہے اس کو شراح الکنز نے جی.
قولو والنفقۃ یعنی اگر منع کرے زوج اپنے زوج کو وتی سے اور اس کی مثل سے، مثل کون؟ استمتاع یا اس کے ساتھ سفر کرنا، باوجہ لینے مہر کے، تو نہیں ساکت ہوگا عورت کا خرچہ، برابر ہے کہ ہو عورت زوج کے گھر میں یا اپنے گھر میں یا اپنے گھر میں جی، اس لیے کہ منع کرنا عورت کا اس صورت میں اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے ہے، لہذا عورت ناشزہ شمار نہیں کی جائے گی، ناشزہ نہیں کی جائے گی۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، نکاح ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا ہے جی، لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ ابھی ہم 1 سال نہیں بھیجیں گے جی، اور لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ شادی کر کے دے دو، تو اب تو ٹھیک ہے لڑکی کی طرف سے، اس کے والدین کی طرف سے رکاوٹ ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے 1 سال کے بعد رخصتی شادی کرنی ہے، تو اب جناب بچی کا خرچہ اس کے ذمہ آ گیا شرعاً۔ اس مسئلے کو سمجھو کہ لڑکی نکاح ہو گیا ہے، نکاح کے بعد ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، ابھی لے جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سال کے بعد، تو یہ جو عورت کا خرچہ ہے نا شرعاً خامد کے ذمہ ہے، خامد کے، یہ بھی فہرست جب قیامت کو کھلے گی نا تو جہالت کے بڑے پیڑے پیڑے لتر لگیں گے جی۔ کاشف تن سمجھ آ نہیں کل دی کہ کون ذمہ آیا، خرچہ ذمہ آ گیا، عورت حاضر ہے۔ اچھا جی، آگے بات پڑھی ہو نا، آگے چالو۔ ولو بعد وطئن، اگرچہ وطی کے بعد ہو یا خلوت کے بعد ہو، اس کی رضامندی کے ساتھ، پہلی مرتبہ عورت نے مہر وصول کیے بغیر وطی کرائی، رضامندی وطی کی، وطی اس نے کرائی مجبور ہو کر رضامندی سے، یا اس نے خلوت سیاح کی کس طرح رضامندی سے، اس کے باوجود امام صاحب فرماتے ہیں اس کو حق حاصل ہے، دوسری مرتبہ منع کر سکتی ہے میرا مہر دو۔ یہ ولو بے نکی او یہ کیوں کہا ہے کہ اگرچہ وطی کے بعد ہو، خلوت کے بعد عورت کی رضامندی کے ساتھ، یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اعتراض ہے صاحبین کے قول سے، یہ کیونکہ جب وطی کر لی زوج نے زوجہ سے یا علیحدگی کر لی زوج نے زوجہ سے ایک مرتبہ عورت کی رضامندی کے ساتھ، تو نہیں باقی زوجہ کے لیے منع کا حق، اب وہ منع نہیں کر سکتی۔ سنیں کہ مہر کا مطالبہ تو کرے لیکن وطی سے منع نہیں کر سکتی۔ وجہ اس لیے کہ عورت نے سپرد کر دیا ہے زوج کے معقود علیہ، جس چیز پر عقد ہوا تھا، کیا استمتاع پر، وہ اس نے خامد کے سپرد، جب سپرد کر دیا ہے تو پس نہیں ہوگا جائز عورت کے لیے اس کو واپس لینے کا حق۔ یہ دلیل ہے کن کی؟ لہذا اب دوبارہ اس کو حق حاصل، حق ختم ہو گیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ہر وطی جو ہے مرتے دم تک وہ معقود علیہا ہے۔ سنیں جی، اس پر عقد ہوا ہے، ساری وطیوں پر عقد ہوا ہے، تو پس اس نے جب ایک مرتبہ رضا سے وطی کرائی ہے تو یہ بعض معقود علیہ کا سپرد کرنا ہے، سارے کا نہیں۔ سارا تو ہوئے گا جس دن آخری وطی ہوئے گی تو پھر کسی کا اعلان ہوئے گا کہ 7:30 بجے جی، تو پس سپرد کرنا بعض کا نہیں واجب کرتا سپرد کرنا باقی کا۔ یہ کن کی دلیل ہے؟
امام صاحب کی. ادھر دیکھ. بسم اللہ. اچھا جی. بسم اللہ. ولو او خلوتن او معلوم ہو گیا حکم خلوت کا وتی سے بطریق الاولا. جی کہ جب وتی اس نے رضامندی سے کرا لی تو پھر بھی اس کو حق حاصل ہے تو خلوت سے تو بطریق اولا حق ہوگا. لیکن پھر بھی پس ذکر اس کا واسطے زیادتی کے تصریح میں تاکہ مسئلے کی مزید وضاحت ہو جائے. اچھا جی. بے رضا قولوں. اور اسی طرح جب وتی کر لی زوج نے زوجہ سے مکراہن. جی مکراہن وتی کرے تب صاحبین کہتے ہیں کہ وہ چونکہ معقود علیہ سپرد ہو گیا ہے. لا یبقا صاحبین کی بات. لا یبقا لہا حق پس اگر وہ منع کرے گی تو ہو جائے گی منع کے سبب سے ناشزا تو پھر نہیں خرچہ ہوگا اس کے لیے. جی مگر یہ کہ منع کرے زوج کو وتی سے حالانکہ وہ زوج کے گھر میں ہے. تو اب وتی سے مطالبہ کرتی ہے نا, منع کرتی ہے نا میرا حق دو مہر دو تب وتی کرنا. تو ہے زوج کے گھر میں تو اب خرچہ دینا ہے. اب یہ تب تھا جب وہ اپنے گھر ہوتی تو اب خرچہ دینا چونکہ اس کے گھر میں تو بھوکی تو نہیں سو مارنا. جی بعد جب بیمار ہوگی تو خرچے بھی تو پھر علاج بھی تو آپ ہی کرائے گا. پھر آخر استاد جی دعا کریں جی. اچھا جی. فلا یکونو سنیں یعنی صاحبین کی دلیل یعنی جب سپرد کر دیے عورت نے زوج کو بدو کے منافع اور نہیں منع کیا عورت نے زوج کو منافع لینے سے کس کو زوج کو پہلی مرتبہ تو نہیں باقی عورت کے لیے منع کا حق. منع کا کیونکہ منع بعد اس کے ہوگا واپس کرنا اس چیز کو جس کو وہ خامد کے سپرد کر چکی ہے. جی جواب اس سے اس دلیل سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے یہ ہے. دھیان کریں جب منع وتی سے وتی کے بعد ایک وتی کے بعد اگلی وتی سے منع نہیں ہے. یہ استرداد یہ دی ہوئی شے واپس نہیں کر رہی بلکہ وہ منع کرنا ہے باقی کے سپرد کرنے سے بعض کے سپرد کرنے کے بعد. کیونکہ ہر مرتبہ استمتاع سے یہ معقود علیہ ہے. نکاح کے ساتھ صرف ایک ہی وتی کا تو عقد نہیں ہوا تھا کیونکہ ہر مرتبہ استمتاع سے یہ کیا ہے معقود علیہ ہے. تو معقود علیہ کے بعض افراد کا سپرد کرنا یا بعض کون ہیں وہ استمتاع ایک مرتبہ تو یہ سپرد کرنا نہیں واجب کرتا باقی افراد کے کو. سنیں جی یا یوں کہا جائے گا دوسری دلیل دوسرے طریقے سے کہ معقود علیہ وہ مجموع استمتاعات ہیں وہ جو حاصل ہوں گے زوج کو زوجہ سے مرتے دم تک. مثال کے طور پر 2000 تو پس سپرد کرنا بعض استمتاعات کے بعض اجزاء کا وہ کون ہے وہ استمتاع مرتن نہیں واجب کرتا کل کے سپرد کرنے کو اور نہ باقی کے. دیکھو امام صاحب نے یہ گل جڑی کھولی جی. اچھا جی معقود اس لیے بے ہر وتی معقود علیہ ہے. اس پر ایک سوال ہے اس کا جواب تک بات کھل جائے. یارد علیہ وارد اس پر یہ بات کہ اگر ہے اس طرح اگر تو لمحہ نہیں ہے لمائے
تو البتہ نہ پکا ہونا چاہیے مہر ایک متوتی کے ساتھ، ایک وتی کے ساتھ پھر مہر پکا، کیونکہ مہر عوض ہے معقود علیہ کا اور اے لمحی، اور جب کہ ہے معقود علیہ کل وتیاں تو پھر نہیں پکا ہوگا مہر ایک وتی کے ساتھ جی۔ اب اس کے ساتھ اتنا ہی پکا ہوگا، مثال طور پہ 1000 وتی ہے ساری زندگی کی تو 1000واں حصہ ہوا، سارا مہر کیسے لازم ہو گیا؟ سمجھائیے، یہ سوال ہے۔ جواب اس سے بمطابق اس کے جو ہدایہ اور اس کے شروع میں ہے وہ یہ ہے کہ تاکید ایک کے ساتھ، ایک وتی کے بعد مہر پکا ہو گیا باوجہ جہالت ان وتیوں کے جو اس ایک کے ماں سوا ہے کہ اس کے بعد کو نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی جی۔ اور مجہول جو ہوتا ہے وہ معلوم کا مزاحم نہیں بنتا جی، یہ ہیں بریکیاں امام صاحب کی طرف سے۔ تو مجہول معلوم کا مزاحم نہیں ہوتا، تو پس مبنی ہوگا معاملہ متحقق معلوم پر، لہذا وہ مہر پکا ہو گیا۔ تو جو کریں جی، پھر جب پایا جائے گا دوسرا جی، جب دوسری وتی پائی جائے گی تو مزاحم ہو جائے گی یہ اول کے، تو ہو جائے گا مہر مقابل اس کا بھی اور اب دونوں کا۔ پھر جب پائی گئی اور وتی تو ہو جائے گا مہر مقابل بثلاثہ وہکذا، جس لئے آخری وتی پائی گئی تب وہ مہر ان سب کا بدلہ بن گیا جی، سمجھ گئے ہو؟ اوکے دے گیا۔ اگرچہ اور جائز عورت کے لیے منع کرنا زوج کو وتی سے اور سفر کرنا عورت کے ساتھ، عورت خامد کو منع کر سکتی ہے، اور عورت کے لیے ہے خرچہ اگرچہ منع کرے، یعنی عورت کے لیے نفقہ ہے منع کی تقدیر پر۔ اب یہ جو منع ہے اگرچہ ہو وتی کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا خلوت کے بعد عورت کی رضا مندی کے ساتھ۔ یہ کیوں کہا؟ اعتراض ہے صاحبین کے قول سے، کیونکہ جب وتی کر لی زوج نے زوجہ سے یا خالی یا علیحدہ ہوا عورت کے ساتھ ایک مرتبہ، اور خلوت سیاح عورت کی رضا کے ساتھ، تو نہیں باقی عورت کے لیے منع کا حق، اس لیے کہ عورت نے سپرد کر دیے ہیں زوج کے معقود علیہ کو ال موصولہ، وہ شے کہ عقد کیا گیا جس شے پر، پس نہیں جائز عورت کے لیے، پس نہیں ہے عورت کے لیے واپس کرنے کا حق۔ اور امام صاحب رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ کہ ہر وتی معقود علیہا ہے، اے وطعتن کا مرجع کا جی، پس سپرد کرنا ایک وتی کا نہیں واجب کرتا باقی کے سپرد کرنے کو جی۔ اور عورت کے لیے نفقہ ہے اگر وہ منع کرے، یعنی عورت کے لیے نفقہ ہے منع کی تقدیر پر، اس کے لیے جائز ہے منع کرنا اگرچہ وتی کے بعد ہو یا خلوت کے بعد ہو عورت کی رضامندی کے ساتھ۔ اعتراض ہے صاحبین کے قول سے، کیونکہ جب وتی کر لی زوج نے عورت سے یا خلوت کر لی علیحدہ ہوا عورت کے ساتھ ایک مرتبہ عورت کی رضامندی کے ساتھ، نہیں باقی عورت کے لیے منع کا حق، اس لیے کہ عورت نے سپرد کر دیا ہے زوج کو معقود علیہ، پس نہیں ہے عورت کے لیے واپس لینے کا حق۔ امام صاحب یہ ہے کہ ہر وتی
معقود علیہا ہے، پس ایک وتی کو سپرد کرنا نہیں واجب کرتا باقی کے سپرد کرنے کو۔ قبل أخذ ما بجن تعجيله كلا أو بعدا، الظرف وهو قبل متعلق بقوله ولها منعه، ثم عطف على قوله ما بجن تعجيله قوله أو معجل من مثل مهرها عرفا غير مقدر بالربع والخمس ابل بھائی أو الخمس إن لم يبين یبین ان دے وچ کی یہ باؤ ہے او نہیں ہے گا اگر لفظ المختصر صبر بھئی عورت کو یہ حق حاصل ہے پہلے لینے کے اس سے جو بیان کی گئی ہے تاجیل اس کی، جس مہر کا ابھی دینا بیان کیا گیا ہے اس کے لینے سے پہلے اس کو منع کا حق ہے، پچھلا جو پڑا ہے، خواہ وہ تاجیل کلن تھی یا بسارا ابھی دینا ہے یا کچھ ابھی دینا ہے۔ جی سمجھا جی؟ او تیان ہوئے یہ ظرف ہے قبل، یعنی وہ قبلو جی، یعنی وہ پچھلی بات پہلے سے، یہ متعلق ہے ماتن کے قول والا من اوہ کے، یعنی اس کا مفعول فی ہے، پھر عطف ڈالا ہے ماتن نے اپنے اس قول پر جی، کہ کون سا قول؟ ما بجینا تعجیل ہو، جس کی تعجیل بیان کی گئی ہے، کلن یا بعضن، عطف ڈالا ہے اپنے اس قول کا کہ یا اندازہ اتنا کہ معجل ہوتا ہے اس عورت کی مثل کے لیے اس کے مہر مثل سے عرفاً جو نہیں مقدر ربو یا خمس کے ساتھ اگر بیان نہیں کیا جی، اگر بیان نہیں نہ کیا تو جو عرفاً اس جیسی عورت کو مہر دیا جاتا ہے پہلے، اتنا مہر جب تک نہیں لیا اس نے تو اس کو منع کا حق ہے، اس کو منع کا حق ہے جی۔ بلے 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 دھیان وہ میرا کچھ لگ دے ہو۔ قولہ قبل اخذ ما بجنا پیڑ پہ، یعنی جائز ہے عورت کے لیے منع پہلے لینے مقدار کے، وہ مقدار کے بیان کی گئی ہے، تاجیل اس کی نکاح کے وقت برابر ہے کہ ہو وہ مقدار سارا مہر یا، یعنی شرط کیا گیا ہے نکاح میں ادا کرنا مہر کا معجلاً اور فی الفور بغیر تاخیر کے۔ سنیں جی وَلَوْ قَالَ اگر کہتے لِأَخْذِ مَا بُجِّنَا تو البتہ تھا اولا تاکہ فائدہ دیتا کہ منع جو ہے وہ مہر کے قبضے کی وجہ سے ہے۔ جملہ واضح ہو جاتا، خیر ہو گیا واضح، ان توجہ کرے جی۔ اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مہر کا سپرد کرنا یہ مقدم ہے بدو کے منافع کے سپرد کرنے پر، مہر عین ہو یا مہر سنیں جی، جو بھی ہونا اس کی تسلیم پہلے ہوگی، اس کی اور بدو کے منافع سپرد کرنے بعد میں ہوں گے۔ دھیان کریں جی، یہ ان میں ترتیب ہے، ان میں پہلے مہر کی بات پھر اس سے قربت، برخلاف بہ کے جب کہ سمن عین ہوں، جب کہ کیونکہ وہ دونوں جی بے میں اور سمنوں میں، کیونکہ وہ دونوں سپرد کیے جا سکتے ہیں اکٹھے جی، بے اے پیسے پڑھائے ادھروں سودے والا شاپر پڑھے اکٹھے کم ہو سکتے ہیں، سمجھا جی؟ اس لیے کہ قبض کس پر؟ سمنوں پر، اور تسلیم کس کی؟ مبیے کی، معن نہ استغفر اللہ، اس میں اے عورت کے ساتھ نکاح میں، اس لیے کہ قبضہ کرنا مہر پر
اور سپرد کرنا منافع کو اکٹھے یہاں متعذر ہے. کیا ہے؟ برخلاف بے کے. بے میں یہ متعذر نہیں ہے جی. جی ایشا بس ایک اشارہ اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نئی شرط قبض کرنا مہر کو عورت کا بے نفسہا. یہ ضروری نہیں ہے بلکہ وکیل قبضہ کر لے عورت کی جس کو اس نے وکیل بنایا ہے, یا رسول جس کو اس نے کہا کہ بھئی یہ میری طرف سے وصول کرے گا, تو یہ کافی ہے. یہ اچھا جی, اگر حوالے کر دیا عورت نے مہر رجل کے زوج پر, جی بھئی حوالے کر دیا کس نے؟ عورت نے مہر کو کس کے؟ کہ یہ رجل جو ہے نا یہ میرا مہر تو جسے وصول کرے گا, یہ اندر حوالے کرنا جی. تو ہو جائز عورت کے لیے امتناع یہاں تک کہ قبض کر لے محتال, جس کے حوالے کیا گیا ہے نا اس کے قبضے تک عورت کو منع کا حق ہے جی. سمجھ آ گئی ہے؟ اور معلوم ہو گئی اس بحث بے تمام ہی سے یہ بات کہ بے شک نکاح نئی شرط اس میں سارے مہر کی تاجیل یا بعض مہر کی تاجیل ہاں مستحب ہے. یہ مہر معجل ہونا مستحب ہے, یہ شرط نہیں ہے. او قدرہ او یعنی اگر نہیں بیان کی گئی کل کی تاجیل یا بعض مہر کی تو جائز عورت کے لیے منع کرنا باوجہ لینے اس کے جو معجل ہوتا ہے عورت کے لیے مہر سے. عرف میں جو ہوتا ہے کہ ایسی عورت کا نکاح ہو تو اتنے پیسے اس کو پہلے دیے جاتے ہیں یا جو بھی چیز دینی ہے عرفاً. سنیں جی. قال فی الفتاوی الصرفیہ, فتویٰ جو ہے علی اعتبار عرف بلدہا, جی عورت کے شہر کے عرف کا اعتبار ہے کہ وہاں کتنا پہلے دیا جاتا ہے. سنیں, بغیر اعتبار کرنے تیسرے حصے کے نصف کے. اور خانیہ میں فرمایا کہ معتبر ہے تعارف, اس لیے کہ وہ جو ثابت ہوتا ہے نا عرفاً وہ مثل اس کے ہے جو ثابت ہوتا ہے شرعاً. اچھا جی, لے مثل ہا کہا ہے یعنی اعتبار کیا جائے گا عرف کا اور نظر کی جائے گی کہ کتنا جلدی دیا جاتا ہے, کتنا مہر معجل ہوتا ہے اس مہر کی مثل سے اس عورت کی مثل کے لیے. ایسی عورت ہو تو اس کو پہلے کتنا دیا جاتا ہے. یہ ہے نظام ادھر کوئی لوگ حضرت علامہ جو تنظیم سے فسٹ ہیں ان کو ان مسئلوں کی ہوائیں نہیں لگی تو عوام کو کیا پتہ جی. اللہ اکبر. قولہ جی غیرہ, یہ نسب ہے کے ساتھ ہے, حال ہے کس سے؟ قدر سے. او قدرہ ما یعجلو, یا یہ مرفوع ہے, خبر ہے مبتدا محذوف کی. مطلب کی یعنی اعتبار اس باب میں عرف کا ہے اور نئی اندازہ اس باب میں بھی چوتھا حساب ہی دینا ہے یا پس اگر ہے عرف جی سمن کی, یہ سمن ہے کہ سمن ہے؟ سمن نہیں ہونا چاہیے, سمن ہو تو پھر ٹھیک ہے. پس اگر ہے عرف سمن کی تاجیر, سمن تو پیسے ہوئے کہ جی مثلا, تو پس یہی معتبر ہے. سمن کا معنی نہیں بنتا یہاں, کو سمجھ آ رہی ہے بھی؟ اگر ویسے تو کہنا کہ مقرر نہیں ہے ربع خمس, لیکن اگر وہاں عرف جو ہے نا شہر میں کہ جو 8واں حصہ ہوتا ہے وہ ابھی دینا بقایا بعد میں دینے, تو یہ معتبر ہے. وہ سمجھ گئے ہو کہ پس اگر ہے عرف سمن کی تاجیل تو پس وہ معتبر ہے. ایشا بس جی. قولہ لم یبین,
یعنی نہیں بیان کی گئی تعجیل کلن یا اور اسی طرح نہ ہی کل معجل ہے، نہ ہی، کیونکہ کل معجل ہو تو پھر عرف کا لحاظ نہیں ہوتا، عرف کا لحاظ تب ہے کہ مہر مقرر ہوا ہے تو کل معجل نہیں ہے، معجل، کیونکہ اگر کیونکہ اگر شرط کی گئی کل کی تعجیل کی یا کل کی تعجیل کی یا بعض کی تعجیل اور بعض کی، تو اب عرف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چونکہ یہاں تو متعین ہو گئے، جو متعین ہے وہ کرنا ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ اس لیے کہ تصریح یہ جو عرف ہے یہ تو دلالت ہے اور یہاں تو وضاحت ہو گئی ہے، اس لیے کہ صریح فوق ہوتا ہے کس پر؟ محض مجبوری ہوتی ہے دلالت کی طرف، جب کہ صریح کا انتفاع ہو تو یہاں تو صریح پایا گیا، بھئی سارا معجل ہے، سارا معجل ہے، بعض معجل ہے اور بعض وہ بتا دیا کتنا ہے، تو لہذا اسی پر عمل ہوگا جی، اور سمجھ گئے؟ مانا کرو پہلے لینے اس کے بیان کی گئی ہے تعجیل اس کی کلن یا بعضن، قبل ظرف ہے، ظرف اور وہ قبل ہے، یعنی ظرف کون قبل ہے؟ متعلق ہے ماتن کے قول والا منعہ کے، پھر عطف ڈالا مصنف نے اپنے قول ما بجنا تعجیلہ پر، اپنے قول او قدرہ یا اندازہ اس کا جو معجل ہوتا ہے اس عورت کی مثل کے لیے اس کے مہر کی مثل سے، عرفن، یہ مہر مثلی نہیں مراد، مہر کی مثل سے، عرفن درا حالے کے نہیں مقدر ربو کے ساتھ یا خمس کے ساتھ، اگر بیان نہیں کیا گیا، اگر کیا گیا تو پھر وہ بیان ہوگا جی۔ پہلے لینے اس شے کے بیان کی گئی تعجیل اس کی کلن یا بسم اللہ ظرف ہو اور وہ قبل ہے، متعلق ہے مصنف کے قول ولا منعہ کے، پھر عطف ڈالا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول ما بجنا تعجیلہ کا، اپنے قول یا اندازہ اس کا جو معجل کیا جاتا ہے اس عورت کی مثل کے لیے اس کے مہر مثل سے، عرفن درا حالے کے غیر مقدر ہو ربع کے ساتھ یا خمس کے ساتھ اگر نہ بیان کیا گیا ہو جی۔ لفظ مختصر ھذا والمعجل والمؤجل ان بجنا فذاک والا فالمتعارف، مختصر کے لفظ بالکل عبارت مختصر مطلب سارا آ گیا، وہ یہ ہے کہ اور معجل اگر بیان کیے گئے ہیں تو پھر یہی ہوگا، اور وگرنہ اگر یہ بیان نہیں کیے گئے تو پھر عرف کا لحاظ ہوگا، پھر اب ساری بات اس میں آ گئی، سمجھے ہی؟ ادھر دیکھ والقول والمعجل، علامہ برجندی رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں جو بقایا کی شرح ہے اس میں فرمایا اور معجل اگر بیان کیے گئے ہیں دونوں تو پس وہی مبین لازم ہے، اور اگر بعض معجل اور بعض معجل تو پھر بھی واجب ہے اسی طرح، اور اگر بنایا گیا کل کو معجل عقد میں تو یعجل الکل، تو اب سارا ابھی دینا ہوگا، سارا ابھی دینا ہوگا، اور اگر بنایا گیا کل کو معجل، کیا بنایا گیا؟ کل کو معجل تو نہیں مطالبہ کیا جائے گا اجل کے حلول تک، کہ بھی 6 مہینے کے بعد اب اس وقت تک مطالبہ نہیں ہو سکتا، برابر ہے کہ ہو مدت چھوٹی یا، اب جو ہے نا عورت جب یہ بیان ہو چکا ہے اب وتی سے منع نہیں کر سکتی، چونکہ اس کا حق وہ جو ہے وہ ابھی تاریخ بعد میں ہے جی۔ اور خزانہ میں ہے
کہ جب ہوگا کل معجل کل مؤجل تو نہیں جائز عورت کے لیے مطالبے کا حق اس کی اجل تک، اس کی اجل تک، اس شرط کے ساتھ یہ کہ ہو اجل معلوم ہو تو اجل تک وہ مطالبہ نہیں کر سکتی، اور اسی طرح جب ہو مجہول جہالت متقاربہ تو تب بھی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ گندم کی کٹائی کے وقت مہر دوں گا، گندم کی گہائی کے وقت مہر دوں گا، تو یہ بھی معلوم ہے، یہ موسم معلوم ہے۔ اور اگر ہو جہالت مبہمہ، جب ہوائیں چلیں گی تو مہر دوں گا، بارشیں آئیں گی تو مہر دوں گا، اب یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے نا، تو پس اجل نہیں ثابت ہوگی اور اجل جو ہے وہ حبت ہو جائے گی، یعنی اجل ختم، اور اب کیا ہے؟ مہر معجل، مہر وَإِلَّا اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، مقرر نہیں ہیں، تو وگرنہ پس متعارف ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر نہیں بیان کیا زوجین نے یہ کہ کل معجل ہے یا مؤجل ہے، سنا جی وَإِلَّا وگرنہ یہ کہ بعض اس کا معجل اور بعض اس کا معجل تو نظر کی جائے گی مسمہ کی طرف، اور عورت کی طرف، یہ کہ مثل اس عورت کے کتنا ہوتا ہے اس کے لیے اس مسمہ سے معجل، اور کتنا ہوتا ہے معجل۔ کوگو ایک واپس چلے نا، وَإِلَّا یعنی وَإِلَّا فَالْمُتَعارف ویکھیں ذرا کتاب دھیان نال میں، وگرنہ پس متعارف ہے، یعنی اگر بیان نہیں کیا دونوں نے کہ کل معجل ہے یا مؤجل ہے، آگے کی لفظ ہے ولا وَإِلَّا کہ بلا ولا بلا تاں ہے کہ میں اللہ تاں کم خراب ہو رہے ہیں جی، اور نہیں یہ کہ بعض اس کا معجل ہے اور بعض اس کا معجل ہے، یہ بات کوئی نہیں ہے، تاں یہ مسئلہ بننا ہے کہ جی تاں تو مسئلہ اللہ نے الجھ گیا جی، کہ تاں تو بولنا نہیں پیا، دھیان کرنا کہ بھئی کل معجل ہے یا کل یہ بیان نہیں ہوا، اور نہ ہی بعض اس کا مؤجل ہے اور بعض اس کا معجل ہے، کیونکہ کل معجل بعض معجل بعض معجل یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، یہ دونوں باتیں نہیں، اللہ نہیں جے بلا سمجھے ہی، ہاں اتنے کو ٹھیک کرو ہے، چلو جی۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب نظر کی جائے گی مسمہ کی طرف، کس کی طرف؟ بھی وہ کتنا ہے، اور نظر کی جائے گی عورت کی طرف کہ اس عورت کی مثل کو کتنا ہوتا ہے اس کے لیے اس مسمہ سے معجل، اور کتنا ہوتا ہے معجل، اب اس پر عمل کیا جائے گا، وہ سمجھ گئے ہو؟ اور وہ جو ذکر کیا گیا ہے مجموع نوازل میں، کس میں؟ کیا یہ کہ فیصلہ کیا جائے گا عورت کے لیے نصف مہر کا معجلاً، جی کہ مجموع نوازل میں ہے کہ اگر مہر بھئی دونوں نے کوئی بات نہیں کی جی تو اب نصف جو ہے وہ خام خواہ کیا ہوگا؟ معجل ہوگا، اور نصف مؤجل ہوگا، تو کہتے ہیں یہ جو مجموع نوازل میں ہے محض یہ مبنی ہے اہل سمرقند کے عرف پر، کیونکہ وہ معجل کرتے تھے نصف کو جیسا کہ ذخیرہ میں ہے، لہٰذا یہ اس شہر کی بات ہے، پوری دنیا کا یہ قانون نہیں ہے، سمجھ گئے ہو؟ لفظ مختصر کا یہ ہے، اور معجل اور معجل اگر دونوں بیان کیے گئے ہیں تو پس وہی ہے، وگرنہ پس متعارف ہے جی۔ لفظ مختصر کے یہ ہیں، اور معجل اور معجل اگر دونوں بیان کیے گئے ہونے گئے ہیں کوئی تو بس 5-6 وہی صفحے، ہے، وگرنہ بس